اکثر لوگ کہتے ہیں کہ وہ اداسی کی وجہ سے گانے سنتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی اداسی کی وجہ نامحرم کی بے وفائی، کسی کا ناراض ہو جانا، کسی کا دور چلے جانا، کسی عزیز کا فوت ہو جانا، زندگی کے کسی امتحان میں فیل ہو جانا، گھر میں جھگڑے اور ایسی ہی وجوہات ہوتی ہیں۔ اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ اداسی میں میوزک سنتے ہیں تو اس سے کون سا ان کی اداسی دور ہو جاتی ہے، بلکہ وہ تو میوزک سن کر مزید ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، لوگوں پر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، اور جو مصیبت تمہیں پہنچی ہے تو اس کی وجہ سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، اور وہ بہت قصوروں سے درگزر کرتا ہے۔ اب جو نامحرم کی بے وفائی کی وجہ سے اداس ہے تو دیکھیں گناہ کس کا ہے، قصور کس کا ہے؟ اللہ کے احکامات کو جو توڑتے ہیں پھر ان کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ یقین جانیں، اگر نامحرم آگ کے انگاروں پر بھی چل کر آئے، کہیں کہ آپ سے محبت ہے، تو اعتبار نہ کرنا اس کا۔ نکاح سے پہلے محبت ہوتی ہی نہیں ہے، یہ بس وقتی اٹریکشن ہوتی ہے۔ نامحرم ہر حال میں نامحرم ہی ہوتا ہے، چاہے کوئی دیندار ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کال کر کے آپ کو فجر کے لیے اٹھائے، پھر بھی یاد رکھیں کہ وہ نامحرم ہی ہے، اور اس سے نامناسب بات کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی آپ سے دور چلا گیا ہے، یا پھر آپ کسی ناکامی کی وجہ سے اداس ہیں، یا پھر آپ نے بہت محنت کی مگر آپ کو اس کا بدلہ نہیں ملا، یا آپ رزق کی کمی کی وجہ سے اداس ہیں، تو دیکھیں اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اور یقیناً ہم تمہیں خوف اور بھوک سے، مالوں سے، جانوں اور پھلوں کے نقصان میں سے کسی نہ کسی چیز سے ضرور آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو آپ خوشخبری دے دیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے ہمیں آزمائیں گے، کبھی کچھ لے کے آزمائیں گے، کبھی کچھ رزق تنگ کر کے آزمائیں گے، کبھی کسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں آزماتے رہیں گے۔ اور جو لوگ صبر کریں گے، اللہ تعالیٰ نے انہیں خوشخبری دی ہے کہ خوشخبری دیں صبر کرنے والوں کو، فبشر الصابرین۔ وہ لوگ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ لوگ کہ جب کوئی مصیبت ان پر آتی ہے تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اور بے شک ہم اسی کی جانب لوٹنے والے ہیں۔ نیک لوگوں پہ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، میوزک نہیں سنتے، وہ شیطان کو یاد نہیں کرتے، وہ مصیبت میں اللہ کو پکارتے ہیں، انہیں موت یاد ہوتی ہے، وہ جانتے ہیں کہ ایک دن انہیں اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، وہ اس بات کو بھولتے نہیں ہیں کہ اللہ انہیں دیکھ رہا ہے۔ سورۃ علق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الم یعلم بان اللہ یری، کیا اس نے نہیں جانا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے؟ اللہ آپ کو ہر وقت دیکھ رہے ہیں۔ آپ رات کے اندھیرے میں گناہ کرتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، تو اللہ آپ کو اس وقت بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اے انسان، تم یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ اللہ سے تم نہیں چھپ سکتے؟ تم گانے سنتے ہو، موویز دیکھتے ہو، ڈرامے دیکھتے ہو، تم اللہ کو بھول جاتے ہو، جبکہ اللہ نے فرمایا ہے، اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا تو اس کے لیے یقیناً زندگی تنگ ہوگی، اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ جو بھی اللہ کو بھول گیا، اللہ سے منہ موڑ لیا، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی تنگ کر دیتے ہیں، اور قیامت کے دن
جب وہ اندھا اٹھایا جائے گا وہ کہے گا اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا حالانکہ میں یقیناً دیکھنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسی طرح ہماری آیات تمہارے پاس آئی تھیں تو نے انہیں بھلا دیا اور اسی طرح آج تو بھلایا جا رہا ہے۔ تصور کریں قیامت کا دن ہے اور ہر طرف چیخ و پکار مچی ہوئی ہے، لوگ انتہائی خوف زدہ ہیں، رو رہے ہیں، اور اس دن آپ اندھے اٹھائے گئے، استغفر اللہ، اس دن آپ اندھے اٹھائے گئے۔ تصور کریں اس دن آپ کیا حال ہوگا جب اندھے اٹھائے گئے، اس دن آپ کتنے پریشان ہوں گے۔ اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں اس شخص کو جو حد سے گزر جاتا ہے اور اپنے رب کی آیات پر ایمان نہیں لاتا، اور یقیناً آخرت کا عذاب زیادہ سخت ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے، سخت ہے۔ حد سے گزرنے والوں کا بدلہ یہی ہوا کرتا ہے۔ آپ اپنے کسی پرانے زخم پر ہاتھ لگا کر دیکھیں، آپ کو اس کا درد نہیں ہوگا، کیونکہ وہ درد باقی رہنے والا درد نہیں تھا۔ لیکن آخرت کا عذاب سخت بھی بہت ہے اور باقی رہنے والا بھی ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی آیات سے اعراض نہیں کرنا، ہمیں ہمیشہ ہر لمحہ اللہ کو یاد کرنا ہے۔ دیکھیں ہونا کیا چاہیے کہ جب ہمیں شیطانی وسوسے آئے تو ہم اسے فوراً جھٹک دیں، لیکن افسوس ہوتا ہے کہ کیا کرتے ہیں کہ جب ہم کوئی شیطانی کام کر رہے ہوں اور اللہ تعالیٰ کا خیال ہمارے دل میں آ جائے تو ہم فوراً اللہ کے خیال کو جھٹک دیتے ہیں، استغفر اللہ۔ اور لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کنارے پر رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، پھر اگر اسے فائدہ پہنچاتا ہے تو اس پر مطمئن ہو جاتا ہے، اور اگر اسے کوئی آزمائش آتی ہے تو چہرے کے بل پلٹ جاتا ہے۔ اس نے دنیا میں بھی خسارہ اٹھایا اور آخرت میں بھی، یہی کھلا خسارہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اس کو کوئی فائدہ دیتے ہیں تو تب وہ خوش ہو جاتا ہے، جب اللہ تعالیٰ اس پر کوئی آزمائش ڈالتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے۔ اب دیکھیں ہم بھی تو ان لوگوں میں شامل نہیں ہیں کہ ہم کنارے پر رہ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جب تک تو ہمیں بلائیاں پہنچتی رہتی ہیں تب تک ہم ٹھیک رہتے ہیں، مطمئن رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی کوئی چھوٹی سی بھی آزمائش ہم پر آئے تو ہم فوراً دین سے پلٹ جاتے ہیں اور اپنی مرضی کرتے ہیں۔ غور کریں کیا ہم بھی تو شامل نہیں ان میں؟ اور ہمیں اپنی پریشانیوں پر بھی غور کرنا ہے کہ کیا واقعی ہماری پریشانیاں جائز بھی ہیں یا نہیں۔ اللہ پر بھروسہ کریں۔ دیکھیں اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، سورۃ ال-عمران میں آیت نمبر 139 میں، اور نہ تم ہمت ہارو اور نہ غم کرو اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو پھر تم ہی غالب رہو گے، کوئی دشمن، کوئی غم، کوئی پریشانی تم پر غالب نہیں آ سکتی اگر تم مومن ہو۔ ایک اور مقام پر فرمایا، اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے وہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں رکھتا، اور جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے تو وہی اس کو کافی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جو اللہ سے ڈر گیا اسے ہی یہ نعمتیں ملیں گی، یہ نہیں کہ وہ نامحرم کے روٹھ جانے سے ڈرتا ہو، لوگ کیا کہیں گے اس سے ڈرتا ہو، حرام کما رہا ہے تو اسے چھوڑنے سے ڈرتا ہو۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ جو اللہ سے ڈر گیا پھر اس کے لیے رستہ بنا دوں گا، پریشانیوں سے نکلنے کا رستہ اس کے لیے میں بنا دوں گا، اور اسے رزق بھی ایسی جگہ سے دوں گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو۔
تو ہمیں ان لوگوں میں شامل ہونا ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ سے ڈرنے والوں میں شامل کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پکے سچے مومن بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔